یہ کچھ سطریں ہیں اور اس کا عنوان ہے اندر بوٹی مشک مچایا۔ لمس خدا دل پر اترتی ہوئی واردات کا بیان ہے۔ اس بیان میں ایک بے ساختگی اور خود رفتگی ہے۔ خود رفتگی دل کی زمین پر اس عشق کی کار فرمائی ہے جس کا تعلق شہیدوں کی گل رنگ داستان سے ہے، جس کا سرا کربلا کے میدان سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل کی سرزمین بھی عجیب سرزمین ہے جس کے اندر کتنی اسرار اور کتنے ہی امکانات پنہاں ہیں۔ دل کے موسم کا کچھ بیان سلطان باہو کے اس بیت میں ہے: الف الا چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسباد دا پانی ملس ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلاں تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جس اے بوٹی لائی ہو۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جب دل کے اندر بہار کا موسم آتا ہے اور ہر طرف پھول کھلنے لگتے ہیں تو ان کی مہکار ہمارے جسم و جاں کے اندر اتر کر ہمیں بے چین کر دیتی ہے۔ کاش میں سلطان باہو کے ایکسپریشن مشک مچایا کا صحیح اردو ترجمہ کر پاتا جس سے اس کی شدت کا احساس جس سے اس کی شدت کا صحیح اندازہ ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لمس خدا اندر بوٹی مشک مچانے کی واردات کا بے ساختہ بیان ہے۔ واہ واہ۔ یہ عشق، عقیدت اور وارفتگی کا والہانہ اظہار ہے۔ شاعری کیا ہے؟ اس کے بارے میں نقادوں کی مختلف آراء ہیں۔ انگریزی کے معروف رومانوی شاعر ورڈزورتھ کا خیال ہے کہ یہ ہمارے جذبات کا بے ساختہ اظہار ہے۔ اس کے اصل الفاظ کچھ یوں تھے: اسپونٹینیس اوور فلو آف پاورفل فیلنگس۔ یہ بے ساختگی لمس خدا کی بنیادی پہچان ہے۔ اس میں شدت بھی ہے، والہانہ پن بھی ہے، معصومیت بھی اور خود رفتگی بھی۔ کتاب کے دیباچے کے یہ الفاظ اہم ہیں: میری شاعری گو قد و قامت کے اعتبار سے بلند تر نہ ہو اور اس میں ماہرانہ مہارت و خوبی نہ ہو، مگر اس کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ یہ محمد آل محمد کی محبت اور اس سے عقیدت و محبت کی عکاس ہے۔ ایک اور مقام پر وہ لکھتی ہیں: لمس خدا فقط شاعری نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے ماتھے پر چمکتی اور تاباں ہستیوں کی کہانی ہے۔ اقلیم کے مطابق یہ شعر میرے نہیں، نہ ہی ان کو لکھتی ہوں، خیال، انگلیاں، کاغذ، قلم حسین کا ہے۔ وہ خود کو روایتی شاعرہ کہلوانے کے بجائے ثناخواں ہونے کو ترجیح دیتی ہیں۔ وہ شاعر نہیں، بس عاشق شبیر ہے اقوا۔ عشق کے اس بیان میں کچھ ایسے مقامات بھی آتے ہیں کہ لفظ جذبوں کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ جب دل کی مہکار متعین قیود سے پرے جانے کے لیے پھڑپھڑاتی ہے، یہ بیان عشق کی لکنت ہے۔ اسی کتاب میں حضرت بلال کے بارے میں ایک نظم ہے، وہ جو عشق کا استعارہ تھے، جنہوں نے حضور کی خاطر ظلم و ستم سہے اور پھر ان کے وصال کے بعد یہ ملک شام چلے گئے۔ تب ایک شب خواب میں انہوں نے حضور کو دیکھا جو کہہ رہے تھے: او ہشتا، عربی میں ہے او ہشتنا یا بلال، اے بلال ہم تمہارے بغیر اداس ہیں۔ حضرت بلال ملک شام سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہی مدینہ تھا جہاں وہ مؤذن کے فرائض سر انجام دیتے تھے، لیکن اس بات کو ایک عرصہ بیت گیا تھا۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو رات ڈھل چکی تھی، فجر کی اذان میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ لوگوں نے کہا آج فجر کی اذان آپ دیں گے، لیکن حضرت بلال اس کے لیے تیار نہ تھے۔ حضور کے وصال کے بعد اب اذان دینے میں وہ مزہ نہیں رہا تھا۔ تب حضرت حسن اور حضرت حسین آگے بڑھے اور انہیں اذان دینے کے لیے کہا۔ اب انکار ممکن نہیں تھا۔ حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی۔ ایک مدت کے بعد مدینہ کے گھروں میں یہ آواز پہنچی تو لوگ بے ساختہ چونک پڑے۔ اس آواز سے وہ وقت زندہ ہو گیا جب حضور کی زندگی میں یہ اذان مسجد نبوی میں گونجا کرتی تھی۔ حضرت بلال جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو بے اختیار رو پڑے اور روتے روتے ان کی گھیگی بن گئی اور وہ زمین پر بیٹھ گئے۔ اذان مکمل نہ ہو سکی۔ کہتے ہیں کہ اگلے روز وہ واپس ملک شام چلے گئے اور ساری عمر اذان نہیں دی۔ یہ عشق کی دنیا ہے جہاں ہمارے حواس کی منطق ناکارہ ہو جاتی ہے۔ اس عشق کی معراج کربلا کا واقعہ ہے جہاں امام عالی مقام نے اپنے پیاروں کی قربانی دی۔ اس عشق کی داستان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماند نہیں پڑی بلکہ اور محکم ہوتی گئی۔
اقبال نے کہا تھا غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ لمس خدا اسی سادہ اور رنگین داستان کے بیان کا تسلسل ہے۔ یہ کتاب کا آہنگ تحریر سے زیادہ تقریر سے قریب ہے۔ ڈکشن میں فارسی الفاظ یہاں وہاں ملتے ہیں اور کئی نظمیں تو تقریباً فارسی میں ہیں۔ کتاب کے دو حصے ہیں، پہلا قلب وجداں اور دوسرا قلب سوزاں۔ پہلے حصے میں حمد بھی ہے اور نعت بھی، لیکن بیشتر نظمیں امام عالی مقام اور ان سے جڑے ہوئے ان کے پیاروں کے حوالے سے ہیں۔ زیادہ تر نظمیں کرداروں سے متعلق ہیں۔ انسانی کرداروں کے علاوہ بہت سے شہر بھی کردار کے روپ میں سامنے آتے ہیں۔ یہ کتاب کا یہ حصہ عقیدت کے رنگوں میں ڈوبا ہوا ہے، جہاں کہیں کہیں ابتلا ہے، کہیں امید، کہیں عرضی ہے، کہیں انبساط۔ کتاب کا دوسرا حصہ قلب سوزاں ہے۔ اس حصے میں وہ نظمیں ہیں جن میں دور حاضر کے مختلف ٹرینڈز پر کریٹیک ہے۔ یہ حصہ روایت سے جڑت اور اپنی اقدار سے وابستگی کا فخریہ اظہار ہے۔ اس حصے میں شامل نظمیں لنڈا ہی پہنتے ہیں، رد تشکیل، کھلا بھید، سٹینڈرڈ، چلو اتارے ہم اس کی چادر میں رد استعمار یا ڈی کالونائزیشن کا رنگ صاف نظر آتا ہے۔ استعمار کا سب سے پہلا نشانہ دوسری اقوام کی شناخت یا آئیڈینٹی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ذہنی غلامی سب سے بڑی غلامی ہے، جس میں مفتوح اقوام اپنی روایت، اپنی ثقافت، اپنی زبان، اپنے ادب اور اپنے مذہب سے بدزن ہو جاتی ہیں۔ رد استعمار یا ڈی کالونائزیشن کے عمل میں سب سے اہم قدم اپنی روایات کو پہچاننا، انہیں اہمیت دینا اور انہیں سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اقبال نے شناخت کے اسی پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یوں کتاب کے دو حصے جو بظاہر مختلف نظر آتے ہیں، دراصل باہم مربوط ہیں۔ شناخت جو ہم سب کے لیے اہم ہے، اس کا رشتہ کربلا کے نورانی سلسلے سے جڑا ہوا ہے، جس کی مقدس خون آلود مٹی کی مہک ہمارے دلوں کی سرزمین میں بستی ہے۔ دلوں کی سرزمین جس میں کتنے ہی اسرار اور کتنے امکانات پنہاں ہیں، اور جب اس سرزمین پر بہار کا موسم آتا ہے اور ہر طرف پھول کھلنے لگتے ہیں تو اس کی مہکار ہمارے جسم و جاں کے اندر اتر کر ہمیں بے چین کر دیتی ہے۔ لمس خدا دل کے اسی موسم کا بے ساختہ اظہار ہے۔ تھینک یو۔ ماشاء اللہ، کیا شاعری ہے بھائی۔